قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت آپ کو آیت کے بیچ میں نیچے یا آیت پر آپ کو ایک چھوٹا سا نون دکھا ہوگا. اس سے نون لکھا رہتا ہے چھوٹا سا, اس کے نیچے زیر لگا ہوتا ہے. اس نون کا نام ہوتا ہے نون قطنی. اس نون کا نام نون قطنی ہے. یہ چھوٹا سا نون خیرن الوصیہ, یہ چھوٹا سا جو نون لکھا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی کہتے ہیں. یہاں بھی بن ہے, یہاں بھی بن, تو یہاں نون ساکن چھپا ہوا ہے. کبھی تو آواز آ رہی ہے بن, جیسے یہاں ہم نے الگ کر دیا ہے بن, آواز ایک جیسی ہے, تو دو پیش میں نون موجود ہے ساکن بن. احدن, اب میں نے اس کو الگ لکھ دیا ہے تو یہاں دیکھیں آپ نون موجود ہے. احدن, یہاں بھی پڑھ رہے ہیں احدن, نون ساکن موجود ہے. ایک ساکن تو یہ ہو گیا. اب اسے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ. کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ. تو یہ جو حمزہ ہے یہ تو ختم ہو جائے گا, ملاتے وقت نہیں پڑھا جاتا ہے. تو یہ جب حمزہ ختم ہو جائے گا تو اب یہ تشدید والا حرف ہے. تشدید والا حرف دو بار پڑھا جاتا ہے, تو ایک بار پہلے والے سے ملا کر, پہلے والے سے جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ کیا ہے؟ ساکن, یعنی اس کے اوپر جزم ہے. ایک لام پر جزم ہے, ایک لام پر کھڑا زبر ہے. تو اس لام پر جزم ہے, حمزہ تو ختم ہو گیا اور یہ ساکن بچ گیا, اور یہ بھی ساکن, تو یہ دوسرا ساکن ہے. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی دو ساکن کو کیسے پڑھا جائے؟ ایک ساکن تو یہ ہے اور دوسرا یہ حمزہ تو ختم ہو گیا ملانے کی وجہ سے, اور یہ دوسرا ساکن ہے. دونوں ساکن کو کیسے پڑھا جائے؟ تو دونوں ساکن کو پڑھنے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ان دونوں کو ملانے کے لیے بیچ میں ایک چھوٹا سا نون لایا جائے گا. احدن کا وہ نون جو چھپا ہوا تھا اسے لایا جائے گا, اور اس تنوین کو ختم کر کے ایک پیش لگا دیتے ہیں اور چھوٹا نون رکھ دیتے ہیں, اور اس چھوٹے نون کو زبر پیش زیر کیا دیا جائے. تو عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ ہلکا ہوتا ہے زیر تو زیر دے دیا جائے, پھر اس کو زیر دے کر ہم پڑھتے ہیں. یہ قاعدہ ہے جو گہرائی تھی, جیسے کہ یہ حمزہ یہاں گر گیا, اب یہ نون ایک ساکن اور دوسرا یہ لام ساکن ہو گیا, اور پھر اس کے بعد میں جب یہ دونوں ساکن ہمارے سامنے آ گئے تو ان دونوں ساکنوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں ایک نون کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹا سا نون لگا دیتے ہیں, اور جب چھوٹا سا نون لگاتے ہیں تو اس کے نیچے مسئلہ آتا ہے کہ کیا لگایا جائے, زبر زیر پیش. تو عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے نیچے زیر لگا دیا جائے, اس کو پڑھنا آسان ہوتا ہے عرب کی زبان میں. اب یہاں دیکھتے ہیں ہم, جو ہم نے آپ کے سامنے مثال دی تھی وہ یہاں موجود ہے, احدن اللہ. اگر ہم یہاں سانس توڑیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لیکن آپ نے تلاوت میں امام حضرات سے کئی مرتبہ ایسے پڑھتے ہوئے سنا ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد احد اللہ الصمد. یہ ملا کر پڑھنے کا طریقہ ایسا, لیکن آپ کو ہم نے سانس توڑنے کا طریقہ بتایا ہے. آپ سانس توڑیں اور آگے پڑھ دیں. پھر آپ کہیں گے کہ جب یہاں سانس توڑ دیں گے آگے پڑھیں گے تو نون پڑھا ہی نہیں جائے گا. تو قاعدہ کیوں پڑھایا ہمیں؟ قاعدہ ہم نے آپ کو اس لیے پڑھایا کیونکہ کہیں کہیں پر یہ اس طریقے سے آپ کو لکھا ہوا ملے گا, تو وہاں آپ پریشان ہوں گے یہ کون سا نون آ گیا, اسے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے. بہت سارے بھائی اسے چھوڑ دیتے ہیں, یومئذ مساق, یومئذ مساق پڑھ دیتے ہیں, نون کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پڑھنا ہے ہمیں, یہ بھی حرف ہے. الی ربک یومئذ المساق, الی ربک یومئذ المساق, یہ نون قطنی ہے.